الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ آج 3 ربیع الاول 1444 ہجری ہے اور 30 ستمبر 2022 ہے۔ ماہ ربیع الاول یہ اسلامی تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، اور ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، موسم بہار، اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ دیکھیں بہار کے بھی 2 موسم ہوتے ہیں کہ ایک بہار کا وہ موسم ہوتا ہے جس کے اندر پھول پتے نکلتے ہیں، شگوفے نکلتے ہیں، ابتدائی دور ہوتا ہے بہار کا، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا دور ہوتا ہے جس کو جب پھل پک جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے تو اس کو دوسری بہار کہا جاتا ہے، اور اس کا بھی اسلامی نام ربیع الثانی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کو ربیع الاول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت ہوئی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کی ولادت سے پہلے بھی تو اس مہینے کا نام ربیع الاول تھا، تو بھئی آسان بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا تھا کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنے پاک پیغمبر کو پیدا فرمانا ہے، تو پہلے ہی اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا تھا۔ کائنات میں اس دن بہار آئی، اس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور پوری کائنات کو آپ کا نور میسر آیا۔ تو یہ ماہ مبارک اپنے اندر ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے جو اور کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں جتنے بھی مہینے ہیں ان کے فضائل ہیں، لیلۃ القدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مختلف محرم کا مہینہ ہے، اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن جو فضیلت اس ماہ مبارک کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں حاصل۔
کہ اس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس حیثیت سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اور اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر الگ سے وارد نہیں ہوئی۔ ایک من گڑت بات لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی اور حدیث کی بات نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ربیع الاول کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ آپ کی فضیلت یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ تشریف ایسے نہیں لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کے تحت آپ کو لایا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ روایات میں آتا ہے بی بی آمنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب میرے پیٹ کے اندر بچہ تھا تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ فرمایا کہ بچہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے یا ان کو محسوس ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، فرمایا مجھے ایسی کوئی بھی بات محسوس نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ولادت کے قریب دنوں کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اللہ کا فرشتہ تھا، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار عطا فرمانا ہے، آپ کے پیٹ میں وہ پل رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے ایک یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ میرا ماہواری رک گئی تھی، حیض رک گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جو اس بات کی نشانی ہو کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس دوران بڑے عجیب و غریب معاملات پیش آئے۔ فرمایا کہ میں جب باہر نکلتی تھی تو جب دھوپ ہوتی تھی، فرمایا کہ بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے تھے، بادل میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اوپر سایہ کیے ہوتے تھے ہر وقت بادل۔ اور فرمایا کہ جب میں راستے میں چل رہی ہوتی تھی تو چلتے ہوئے کیا ہوتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی سخت جگہ، جو بھی چیز آتی فرمایا وہ موم بن جایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو فرمایا کہ کنویں کا پانی اٹھ کے ایسے قدموں تک آ جاتا تھا، اور میں نے اگر اس سے پانی پینا ہے یا بھرنا ہے میں لے لیتی تھی، اور فرمایا اس کے بعد وہ پانی خود بخود نیچے چلا جاتا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ پہلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ کی ولادت کا وقت آیا، روایات میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے پاس تھی، تو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ فرمایا کہ ہر دیوار، چھت اور پوری جگہ نور ہی نور تھا۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ جس طرح ایک نور آ جاتا ہے، ایک نور آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بی بی فاطمہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ، فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو عجیب و غریب ایک معاملہ ہوا۔ فرمایا کیسے وہ چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل، سفید بادل اندر داخل ہوا، اور آ کر نا اس نے بچے کو گھیر لیا، بچے کو ایسے گھیر لیا، اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ گویا بچہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر ان بادلوں میں سے آواز آئی، فرمایا کہ فَطُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ اس کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، فرمایا اس کو ہر ملائکہ اور جنات اور دریاؤں کی سیر کراؤ، اس کو فرمایا کہ ہر ذی روح تک اس کو لے کر جاؤ، لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، فرمایا تاکہ لوگ اس کے نام کو پہچانیں اور لوگ اس کی تعریف کو پہچانیں اور لوگ اس کی صورت کو پہچانیں، ساری کائنات اس کو پہچان لے۔ فرمایا یہ آواز آئی، اور آگے فرمایا فَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اس بچے کو آدم کا اخلاق دے دو، یا بعض روایات میں فرمایا خلق آدم کے آدم کی شکل میں اس کو، آدم کی شکل اس کو دے دو، وَمَعْرِفَةَ شیس، اور فرمایا کہ شیس کی معرفت دے دو اس کو، وَشُجَاعَةَ نوح، اور نوح کی شجاعت دے دو اس کو، وَخُلَّةَ ابراہیم، اور ابراہیم کی دوستی دے دو اس کو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اور اس بچے کو اسماعیل کی قربانی دے دو، وَرَضَا اسحاق، اور اسحاق کی رضا اس کو دے دو،
وبشرا یعقوب، اور اس کو یعقوب کی بشارت دے دو، اور فرمایا کہ وجمال یوسف، اور یوسف کا جمال دے دو اس کو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ کی شدت دے دو اس کو، وجہاد یوشع، اور اس کو یوشع کا جہاد دے دو، وحب دانیال، اور اس کو دانیال کی محبت دے دو، ووقار الیاس، اور الیاس کا وقار دے دو اس کو، اور فرمایا وقلب ایوب، اور ایوب کا دل دے دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات وہاں پر آئی جب بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی یہ جو بڑی صفات تھی، یہ ساری کی ساری صفات اس بچے میں منتقل کر دو۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے، جیسے دیکھیں کہ ایک گلاب کا پھول ہے، مختلف طرح کے پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پھول بنایا ہے، معطر بنایا ہے، منور بنایا ہے، ہر نبی اپنی اپنی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ آدم بھی ایک گلاب ہے، نوح بھی ایک گلاب ہے، ابراہیم بھی ایک گلاب ہے، اسماعیل بھی ایک گلاب ہے، موسیٰ بھی ایک گلاب ہے، اسحاق بھی ایک گلاب ہے، اسماعیل بھی ایک گلاب ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی ایک گلاب ہے۔ لیکن ان سارے گلابوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے نا تو محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ساری صفات اس بچے میں منتقل کر دو۔ ابھی یہ پیدائش کا وقت ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کب یہ صفات مل رہی ہیں؟ جب یہ بچہ پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا یہ میرا ایسا پاک پیغمبر ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا رسول ہے، اور یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی ہے، یہ مبشر ہے۔ اس کو اوپر سے یہ صفات اور دی جا رہی ہیں، تمام انبیاء کی صفات بھی مل گئی، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اور انعام عطا فرمائے۔ اب یہ بچہ بڑا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ صفات کا حامل، ہاں جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے مقامات اور درجات، کن درجات تک پہنچے گا انسان کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کے گھر میں ایک خوبصورت چاند جیسا بچہ پیدا فرمایا، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں نا، والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ، اور دائیا کا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابدیت کے اعلیٰ درجے پر ہوگا، یہ ابدیت کی پشت سے نکلا ہے۔ اور پھر یہ بچہ ہے، یہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، یہ آمنہ کی امن والی گود میں پرورش پائے گا یہ بچہ۔ اور فرمایا کہ اس کی دائیا کا نام، اس کے دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، فرمایا کہ یہ حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیے گا، اور پھر یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ کس مقام اور مرتبے تک جائے گا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ امن بھی اعلیٰ درجے کا ملا، حلم بھی اعلیٰ درجے کا ملا، ابدیت بھی اعلیٰ درجے کی ملی۔ اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہوا نا تو روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری گندگیاں ساتھ آتی ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا بچہ کوئی پیدا ہو گیا، لیکن یہ جو بچہ پیدا ہوا نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا جب یہ پیدا ہوا اس کی ناف کی ناڑ کٹی ہوئی تھی، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے جب میں پیدا ہوا میں خطرہ شدہ تھا۔ جب پیدا ہوئے نبی علیہ السلام، جو پاس دائیا ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسا صاف اور شفاف بچہ، چاند کی طرح چمکتا ہوا بچہ کہ گندگی کا ذرہ بھی نہیں ہے ساتھ۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو فرمایا کہ آپ کی ولادت ہوتے ہی آپ سجدے میں گرے، اور آپ کے قریب جا کر جب سنا گیا تو آپ کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے، شہادت دی، اللہ کی توحید کی، اور نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کی اس وقت گواہی دی ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا، اب یہ چاند جیسا بچہ، اور اس کے حسن و جمال کا اگر بیان کیا جائے تو انسان بیان نہیں کر سکتا، اس کے کمالات کو بیان کیا جائے تو کمالات کو بیان نہیں کر سکتا۔
وہ ایک پنجابی شاعر ہے نا, آج ہی وہ شعر میرے سامنے آیا, بڑا مجھے اچھا لگا, بڑے پیارے انداز میں اس نے نقشہ کھینچا ہے. کہتا ہے, فرمایا کہ کسی ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا, کسی ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا, سحبن نفاست تے پھلاں دا صحرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ, مصور نے بس انتہا کر ہی سٹی, بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی, حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. اللہ نے جب اپنے پاک پیغمبر کو بنایا نا, اس سانچے میں اور کسی کو ڈالا ہی نہیں ہے دوبارہ. ایسا حسین و جمیل اور ایسا خوبصورت بنایا ہے نبی علیہ السلام کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو ایسے ہی نہیں ہے, آپ کو نا چنا گیا ہے. آپ کو کیا کیا گیا ہے؟ چنا گیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی تخیر القبائل فاختار عرب. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل کو چھانا, تمام قبائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو سب کے اندر چھانٹی ہوئی, اور فرمایا کہ فاختار العرب, عرب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے انتخاب کیا. اور فرمایا کہ تخیر العرب, پھر عربوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں چھانٹی کی, اور فرمایا کہ تخیر قریش, پھر اللہ تخیر مضر, فرمایا قبیلہ مضر کو اس میں سے چنا, اور پھر فرمایا کہ تخیر المضر, فرمایا کہ پھر مضر کے اندر چھانٹی ہوئی, تو فرمایا تخیر القریش, اللہ تعالیٰ نے اس سے چھانٹ کر پھر قریش کو نکالا ہے. اور فرمایا کہ پھر قریش کے اندر چھانٹی ہوئی, تخیر القریش فاختار بنو ہاشم, فرمایا کہ جب قریش کی چھانٹی ہوئی تو اس میں سے پھر بنو ہاشم کو نکالا. اور فرمایا تخیر بنو ہاشم, بنو ہاشم کو بھی رب تعالیٰ نے چھانٹا, اور فرمایا فاختارنی, پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے الگ انداز سے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے. کائنات کا دولہ ہے, پوری کائنات کا دولہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی. ساری کائنات کو آپ کے لیے اللہ نے سجایا ہے. اور بھائی تیری اور میری قسمت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور مجھے اس کی امت میں پیدا فرما دیا ہے. اور آپ کو اور میرا انتخاب بھی ایسے نہیں ہوا, آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے چنا ہے. ہم نہ قدرے ہیں یہ بات الگ ہے, اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو چنا ہے اپنے نبی کے لیے, چن کر نکالے گئے ہیں. تو اپنی قدر کو نہ سمجھے تو بات الگ ہے, میں اپنی قدر کو نہ سمجھوں تو بات الگ ہے, لیکن ہماری نسبت جس ہستی کے ساتھ ہے, ہمارا مقام اور مرتبہ عام نہیں رہا. دیکھیں نا, ایک کپڑا ہوتا ہے, عام سے کپڑا ہے, کوئی قدر نہیں ہے, لیکن جب قرآن کا غلاف بن جاتا ہے, اب قرآن کے ساتھ نسبت ہے, تو اس کپڑے کو ہم چومیں گے, آنکھوں کے ساتھ لگائیں گے, دل کے ساتھ لگائیں گے. نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے. ہماری اور تمہاری نسبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہو گئی ہے. اب ہم عام صرف اپنی قدر کو پہچانے کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک پیغمبر بھیجا, اس انداز میں بھیجا جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر آئے, اور عام الفیل کے سال میں, عام الفیل کہا جاتا ہے اس سال کو جس سال میں ابرہہ بادشاہ جو تھا, بڑا ظالم تھا, جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے نا, فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری تدبیر کو ہم نے غلط قرار دے دیا, خراب کر دیا ہم نے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, فرمایا کہ ہم نے ان پر پرندوں کے گروہ در گروہ بھیجے, ہم نے اس کے اوپر جوک در جوک پرندے آئے ان کے اوپر. اور کیا ہوا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور یہ پرندے آئے اور فرمایا اوپر سے کنکر بچھائے, اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جس طرح گھاس, کھایا ہوا گھاس ہوتا ہے نا جانوروں کا, بھوسا جو ردی ہو جاتا ہے, فرمایا اس طرح اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا.
جس سال کے اندر ابرہہ نے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اسی سال میں 50 یا 55 دن کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اور دوسری بات روایات کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ پیر والے دن ہوئی، پیر والے دن ہوئی نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ۔ ہاں تاریخ کیا تھی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ باتیں تو اتفاقی ہیں، عام الفیل میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی اور پیر والے دن ہوئی، یہ تینوں باتوں کا سب علماء کا اتفاق ہے، لیکن تاریخ کیا تھی اس بارے میں اختلاف ہے۔ کتابوں میں مختلف تاریخیں ہیں، 2 تاریخ کا ربیع الاول کی 2، 8، 10، 12، 14، 9، ٹھیک ہے جی، لیکن زیادہ صحیح قول جو ہے وہ 8 یا 9 کا ہے۔ تاریخ کے مطابق جو لوگ فلکیات کے ماہر ہیں، جو زمانوں کا حساب لگا لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 8 یا 9 کے اوپر زیادہ کا اتفاق ہے، 9 تاریخ زیادہ بنتی ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی۔ بہرحال اختلاف ہے اس بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں دنیا میں تشریف لائے اور پورے عالم کو اپنے نور سے منور کیا نبی علیہ السلام نے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا تمام انبیاء کرام آتے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انبیاء آ گئے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ ان کی کیا کی جائے؟ فرمانبرداری کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا کہ تمہیں ضرور بضرور سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر تمہیں سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جائے، رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کی تابعداری کر کے اس کے قدم با قدم چلا جائے، لیکن اس کے بعد اگر جو چلتا ہے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اس کو سیدھا رستہ ملے گا؟ تو اللہ نے فرما دیا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ پیغمبر تمہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ انّا کا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے، جب 2 تاکیدیں جمع ہو جائیں نا تو وہ قسم کا معنی دیتی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اللہ کی قسم۔ فرمایا یہ تمہیں سیدھا رستہ دکھائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر زیادہ لوگ گمراہ ہیں، زیادہ لوگ گمراہی کے اندر ہیں، کم لوگ ماننے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، لوگوں نے سن لیا، مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب شیطان کو نکالا گیا تھا نا جنت سے، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا تھا تو اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے، جس کی وجہ سے میں بہک گیا ہوں، میں گمراہ ہو گیا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے میں ان کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھا رہوں گا، میں ہر وقت رکاوٹ بنوں گا، ہر وقت ان کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ اور کہنے لگا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہتا ہے میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں ان کو حملہ کروں گا، اور آپ ان میں سے بہت کم لوگ شکر کرنے والے پائیں گے۔ تو بھائی اس دنیا کے اندر شیطان کا اور انسان کا مقابلہ چل رہا ہے، شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو انسان ہے، اصل انسان ہے، وہ ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیں یار ذرا سوچیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، میں مطالعہ کر رہا تھا، بہت سوچ رہا تھا میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی ہستی، پوری کائنات کا خلاصہ کائنات، سارے اللہ تعالیٰ نے علوم انوارات نبی علیہ السلام کی ذات میں جمع فرمائے۔ اب وہ نبی ہمیں عطا کیا تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی تو کچھ قدم اٹھانا چاہیے نا۔ دیکھیں وہ مجنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، مجنوں ایک انسان تھا،
اور ایک عورت پر عاشق تھا. جو عام انسان ہے اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا, اس کی محبت اس کے دل میں بس گئی. اس کی کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں نا کہ وہ لیلا کی گلیوں میں چلتا تھا نا تو وہ کتوں کے پاؤں چومتا تھا. کتوں کے. کسی نے پوچھا مجنون کتے کے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ کہتا ہے ای سگے درکوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. کہتا ہے یہ کتا نا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں میں جاتا ہے, اس وجہ سے مجھے پسند ہے. یہ کتا کیا کرتا ہے؟ وہ عربی شاعر نے کہا, کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار. کہتا ہے مجنون نے کہا کہ میں جب لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو میں کیا کرتا ہوں, اس کی محبت مجھے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں دیواروں کو چومتا ہوں. میں کس کو چومتا ہوں؟ کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہوتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہوتا ہوں. مجنون ایک انسان ہے, انسان کی محبت میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کو کتے تک اچھے لگنے لگے, کتے کے پاؤں تک وہ چومنے لگا. تو بھائی جو اللہ نے اپنا پاک پیغمبر ہمیں دیا ہے اس کی محبت کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے جسم پر کچھ تھوڑا سا نظر آ جائے, ہمارا انداز کچھ نبی علیہ السلام کی طرح لگنے لگ جائے, ہماری کوئی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے. ایسی بھی ہمارے دل کے اندر کیا قدر نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو ہی مان لیں. تو بھائی یہ بہت بڑی خسارے والی بات ہے ہمارے لیے. سمجھ جائیں اس بات کو, نہیں سمجھیں گے تو پچھتائیں گے ساری زندگی. یہاں پر اس جہان میں بھی پچھتائیں گے, اگلے جہان میں بھی پچھتائیں گے. زندگی بڑی مختصر ہے, زندگی بڑی مختصر ہے. اگر حضور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں گزاری تو ہمیشہ کی ناکامی ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ربیع الاول شروع ہو گیا ہے نا, ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو 10-12 دن ہے نا ان کے اندر خوب جھنڈیاں لگیں گی, نعتیں چلیں گی, ہاں قمقمے لگیں گے, محفلیں سجیں گی, نعت خوانیاں ہوں گی, بیانات اور تقریریں ہوں گی, نعرے ہوں گے. لیکن کیا جب 12 دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد سب کچھ لپیٹ کے رکھا اب اگلے سال. یہ ہماری محرومی ہے بہت بڑی. اللہ نے ہمیں اپنا پاک پیغمبر دیا ہے, رحمت للعالمین دیا ہے, اور ہم اس کے ساتھ کیا ناقدری کر رہے ہیں. قدر کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کا ذکر نہ چھوڑا جاتا, آپ کی یاد میں رہا جاتا. اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کو یاد کیا جاتا. دیکھیں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے نبی علیہ السلام کا. آپ دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو مخاطب کیا ہے. آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا تو یا نوح اہبط بسلام منا, فرمایا کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا. ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا یا داؤد انا جعلناک خلیفتا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے داؤد, اے موسیٰ, ہاں ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ جب کسی نبی کو مخاطب کرتے ہیں نام لے کر مخاطب کرتے ہیں, اے زکریا, اے یحییٰ, اے عیسیٰ, اے موسیٰ, اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم. لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, جب آپ کو مخاطب کرنے کی باری آتی ہے, اللہ نے کدھر نام نہیں لیا, نام سے مخاطب نہیں کیا حضور علیہ السلام کو. کیا فرماتے ہیں دیکھیں نا, نبی علیہ السلام چادر لے کے چلنے لگے نا, یا ایھا المدثر, ادا پہ محبت آئی نا اللہ کو. ہاں چادر تھی اوپر, اللہ کو محبت آئی, یا ایھا المدثر, اے کملی والے. ہاں چادر لے کے لیٹ گئے تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل, اے چادر لے کے لیٹنے والے. ہاں یا ایھا النبی, اے میرے نبی. یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. طٰہٰ, یاسین, اللہ تعالیٰ نے نا مختلف القابات کے ساتھ آپ کو پکارا ہے, نام نہیں لیا آپ کا.
دیکھیں نا، جب کسی کے ساتھ بہت محبت ہو نا، بہت زیادہ محبت ہو نا، ایک تو اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں. ایک تو اس کو بندہ لقب سے پکارتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، ہاں، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈین صاحب. ہاں جی، یہ نام اس کو نا عزت دی جاتی ہے ان ناموں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ القابات کے ساتھ پکار رہے ہیں نبی علیہ السلام کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو ایک نام سے گزارا نہیں چلتا. پھر مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کو اس کے ساتھ بہت پیار ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نام سے گزارا چل جاتا ہے. کبھی اس کو کوئی مکھن کہیں گے، کبھی گلاب کہیں گے، کبھی کیا، کتنا پیارا. ایک لفظ میں نا اس کی محبت سمائی نہیں جاتی، اس وجہ سے بندہ اس کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ایک تو مختلف نام اللہ نے رکھے ہیں، بہت پیار محبت والے، اور دوسرا جب مخاطب کیا ہے تو لقب کے ساتھ مخاطب کیا ہے. وہ پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس پیغمبر کی کیا قدر کر رہے ہیں، ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے. ربیع الاول آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول آیا اور گزر گیا، ہم نے چند دن باتیں کر لی اور پھر اس کے بعد بس چھٹی ہو گئی ہے. ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر تشریف لائے تھے، ہماری زندگی کا محاسبہ کرنے کے دن ہیں کہ بھائی ہماری زندگی کتنی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے تو اس کے اوپر توبہ کریں اور کوشش کریں اس کے لیے. دیکھیں، انسان صبح سے لے کے شام تک کے اپنے نظام الاوقات دیکھے، اپنے دن رات کے کام دیکھے کہ میرے کام نبی علیہ السلام کے مطابق ہیں یا آپ کے خلاف ہیں. نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کا حکم دیا، میرا اخلاق اچھا ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، میرا سلوک اچھا ہے پڑوسی کے ساتھ یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، میرے رشتے جڑ رہے ہیں یا میں کاٹ رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، آیا کہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں یا خوشی دے رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے غیبت سے، بہتان سے منع کیا ہے، کیا میں ان باتوں سے رکا ہوا ہوں یا نہیں رکا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے ستر پوشی کا حکم دیا ہے، آیا کہ میں لوگوں کے عیبوں کا اظہار کرتا ہوں یا ستر پوشی کرتا ہوں؟ سنت کے مطابق لباس کا حکم دیا، سنت کے مطابق چہرے کا حکم دیا، آیا کہ میرا چہرہ مورا، میرا جسم نبی علیہ السلام کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت ہو بندہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے. تو جس مسلمان کے دل میں محبت ہوگی نا، وہ کوشش کرے گا کہ اپنا چہرہ مورا، اپنا انداز کس کی طرح بنائے؟ نبی علیہ السلام کی طرح بنائے. تو اپنی یہ جانچ کرنی چاہیے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس کے اندر اپنی پڑتال کریں، جانچ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. اگر خدا نخواستہ ہمارا نظام نبی علیہ السلام کی طرح نہیں ہے تو اپنے آپ کو بدلیں. ابھی زندگی میں موقع ہے، لیکن آگے جا کر کبھی بھی موقع نہیں آئے گا، آگے جا کر موقع کبھی نہیں آئے گا. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کی بات نا فرمانبرداری بہت اعلیٰ درجے کی تھی. ایک صحابی نے مکان بنایا بڑا خوبصورت، اوپر اس طرح قبہ بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت عالیشان مکان بنایا. ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس رستے سے گزرے، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ یہ کہا یہ فلاں صحابی کا ہے. آپ خاموش ہو گئے، آگے. دوسرے وقت وہ صحابی آیا کر سلام کیا، نبی علیہ السلام نے اعراض فرمایا. آپ جواب نہیں دے رہے، اس نے اس طرف سے آگے سلام کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا. وہ بار بار سلام کر رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، اعراض فرما رہے تھے. اس نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں کیا؟ کیوں خفا ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تمہارے مکان کے پاس سے گزرے اور اس نے دیکھا بڑا عالیشان قبہ نما مکان بنا ہوا ہے، تو آپ کو دیکھ کر ناگواری گزری تھی. اب نا یہ بات اس کے لیے کافی تھی کہ میرا محبوب میرے مکان کو دیکھ کے ناراض ہو گیا ہے. یہ محبت الگ چیز ہوا کرتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ گئے اور جا کر اپنا سارا مکان توڑ دیا. ہم جیسے ہوتے تو تعویلات پوچھتے، حضرت ایسا ایسا ایسا، یہ مجبوری تھی، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. جائز تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مکان بنانا ناجائز ہے، لیکن چونکہ صحابی کے شان کے لائق نبی علیہ السلام کو نہیں لگا تو آپ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے.
اب وہ توڑ دیا اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ نبی علیہ السلام میرے مکان کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں. یہ بات ہر وقت ستا رہی ہے. دوسرے وقت کسی بھی وقت نبی علیہ السلام اچانک اس رستے سے گزر رہے تھے, دیکھا مکان ہے ہی نہیں, بالکل زمین صاف ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے مکان؟ کہا اس نے توڑ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور خوش ہوئے نبی علیہ السلام ان سے. آپ دیکھیں صحابہ کے اندر تابعداری کس درجے کی تھی. جو جائز چیزیں ہیں نا ان کے اندر بھی تابعداری تھی کہ نبی علیہ السلام کو اچھی نہیں لگی نا اس کو ختم کر دیا, صرف اچھی نہیں لگی اس کو ختم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا ریشمی کپڑے پہن کے آ گئے. ریشم مرد کے لیے, ریشم اور سونا مرد کے لیے حرام ہے. تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے ریشم پہن لیا ہے. اچھا یہ گئے نا تو جا کے اس کو تندور میں ڈال دیا, جلتا ہوا تندور تھا اس کے اندر ڈال دیا. دوسرے وقت آئے, نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر گیا وہ کپڑا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو میں نے جلا دیا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے ناجائز تھا, عورتوں کو دے دیتے, کسی بچی کو دے دیتے, ان کے لیے تو جائز ہے نا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز آپ کو پسند نہ ہو نا وہ دنیا میں رہ جائے عمر کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو وہ بات چیز پسند نہیں آئی, میں نے جلانا ہی تھا اس کو. تو بھائی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کو سنواریں, اپنا محاسبہ کریں, کوشش کریں کہ یار ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں ہم ان کو نکالیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اور دعا فرمائے, ہمارے بہت سارے ساتھی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور بہت سارے حاجت مند ہیں, الگ الگ حاجات ہیں, الگ الگ اپنے اپنے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ